السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ پاکستان کی سیاست جتنی آج پیچیدہ اور گنجلک ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہم ہمیشہ یہ سنتے تو آتے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی ملک واقعی ایسے حالات سے دوچار ہے کہ جسے ہم انتہائی نازک کہہ سکتے ہیں۔ نازک نہیں بلکہ انتہائی نازک ہیں۔ ملک داخلی طور پر بھی بہت بحرانوں کا شکار ہے، اور خارجی محاذ پر بھی اسے آپ کی سرحدوں پر بھی بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں۔ ایسے موقع پر یہ ہماری اس وقت یہ حکومت کام کر رہی ہے، اور ملک کی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، اور اسی میں پاکستان کے اندر کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی اپنے نقطہ عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ آج کی نشست میں اسی کا جائزہ لیں گے۔ آج بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس میں کورٹ کے اندر عمران خان کے کیسز اور دوسرے بھی کئی، حکومت نے میری بجٹ اناؤنس کر دیا رات، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس پر کیا آگے ہو سکتا ہے اس کا ایک مختصراً جائزہ لیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ تو ناظرین، وفاقی حکومت نے رات جو ایک منی بجٹ اناؤنس کیا، اس میں جی ایس ٹی کو 18% کر دیا، اکراس دا بورڈ تمام جو اشیاء ہیں ان کے اوپر ایک جی ایس ٹی بڑھا دیا۔ ایک تو اس سے مہنگائی کا ایک بہت بڑا ریلا آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں، ابھی تو صرف پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر ہی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اب تو پیٹرول کی قیمت 22 روپے پر لیٹر بڑھا کر، اور اس کے ساتھ ہی جی ایس ٹی بھی جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ تو ایک مہنگائی کا نہ رکنے والا، نہ تھمنے والا طوفان ہے جو مسلسل پاکستان کی عوام کو اس نے پچھلے 1.5-2 سال سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور انتہائی برے ترین حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میرا خیال ہے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر جو معاشی حالات تھے، اور جو لوگوں کی جو حالت تھی، جو قوت خرید تھی، وہ سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت غنیمت کے دن تھے، جب تب بھی حکومت کو گالی پڑتی تھی کہ مہنگائی ہے، لیکن وہ تو اس سے اچھے دن تھے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر، 1.5 پونے 2 سال کے اندر چیزیں آلموسٹ اپنے ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ پہ چلی گئی ہیں۔ یہ اتنا ایک مشکل فیصلہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر حکومت نے کیا ہے، اور اس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور وہ حکومت بہت زیادہ ایک انڈر پریشر ہے، یہاں تک کہ حکومت کے اندر سے بھی ان چیزوں کا کوئی دفاع نہیں کر پا رہا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے مہنگائی کرنا، ریٹس کو بڑھانا، سبسڈیز واپس لینا، اور ٹیکسز کو بڑھانا۔ یہ ایک مشکل ترین فیصلے ہوتے ہیں جو اس حکومت نے کیا ہے۔ پہلے اس پر ہم یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ یہ مشکل فیصلے کیوں نہیں کرتی، اس کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہے، اور اب وہ قوت فیصلہ نے انہوں نے مجتمع کی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ اتنے زیادہ پریشر میں ہیں کہ خود رولنگ الائنس جو ہے اس کے اندر اس کی جو پارٹیز ہیں، وہ پارٹیز کے اندر سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ان کا بڑا برا حال ہو گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کو جو درپیش حالات ہیں، اس میں ایک ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جس طرح سے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ نئے سرے سے دہشت گرد جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ملک کے اندر کارروائیاں جو ہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، یہ الگ سے ایک درد سر ہے۔ سو انہی حالات میں ایک طرف تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس میں الجھے ہوئے ہیں، دوسری طرف خان صاحب انہوں نے جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑنے کے بعد جو حالات پیدا کیے، وہ ایک اندرونی سیاسی عدم استحکام اور خلفشار کا باعث بنا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ جو گزشتہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جو ضمانت ان کی ختم کی تھی، اور دوبارہ سے ان کے وارنٹ جاری ہو گئے کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ عدالت کے سامنے جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو مظاہرہ ہوا تھا، اور اس پر ان کے خلاف جو دہشت گردی کا پرچہ کٹا، تو اس پر ان کی گرفتاری ڈیو تھی، اور اس گرفتاری کو ٹالنے کے لیے تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو لے کر آئیں یہاں پر، لیکن پی ٹی آئی کل لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا، اور آج کا پھر ٹائم دیا، آج بھی خان صاحب نہیں آئے۔ اچھا، خان صاحب سارا دن انہوں نے کورٹ کو انگیج رکھا، صبح سے لے کر رات تک۔ چیف جسٹس آف جو تھے اپنا لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں
طارق سلیم صاحب، وہ صبح سے لے کر رات تک یہ کیس سنتے رہے، اور آفرین ہے ان کے بھی کہ یہ ایک کیس ہی جو ہے یہی پوری ہائی کورٹ کے اوپر بھاری ہے. آج پتہ نہیں اور کسی غریب کی باری آئی ہے کہ نہیں آئی، لیکن خان صاحب کا یہ کیس جو ہے یہ ضرور سنا گیا ہے. اور سارا دن جو ہے خان صاحب کو مہلت مل رہی ہے، آپ اتنے بجے آ جائیں، اب آپ کو اتنے بجے کا ٹائم دیتے ہیں، اب آپ کو اتنے بجے کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن خان صاحب نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، کہ وہ جناب عدالت کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے، ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، سیکورٹی مسائل ہیں. جو بھی وجوہات انہوں نے بیان کیے، اور اس کے بعد یہ کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اور وہ نہیں ہوئے. اسی دوران عدالت نے، اور پھر آج جب 6:30 بجے کا ٹائم آخری دیا عدالت نے، تو اس میں نہ تو عمران خان نے پیش نہیں ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے، ان کے وکیل بھی پیش نہیں ہوئے. تو پھر کورٹ نے ان کی وہ جو اپلیکیشن تھی ان کی گرفتاری کو روکنے کی، وہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. پھر خان صاحب جو ہیں اس وقت ان کے وارنٹ جو ہیں وہ آپ ایسے سمجھے کہ زندہ ہو گئے ہیں، اور وہ گرفتاری ان کی ڈیو ہو گئی ہے. وہیں پر کورٹ نے ایک اور ان کے اوپر کیس کھول دیا کہ ان کا جو وکالت نامہ ہے اور ان کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر عمران خان کے سائن جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. اب یہ ایک الگ کیس جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور وہ جج صاحب اس پر مصر ہیں کہ یہ دو الگ الگ قسم کے یہ سگنیچر کس نے عمران خان کے کر کے دے دیے ہیں، ہم اس کے خلاف جعل سازی کا پرچہ بھی کروا سکتے ہیں. یہ بھی کورٹ نے کہا ہے. اب اس پر الگ ان کے وکیل جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پوائنٹ. لیکن خان صاحب بہرحال لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی اور وہ نہیں گئے. اچھا وہ کیوں نہیں گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، یہی نقطہ ہے ہمارا آج کا، کہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ جو میں نے پہلے بتایا کہ حکومت جن حالات سے دوچار ہے اس میں حکومت بالکل بھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا رسک لے گی کہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارے اور انہیں گرفتار کرے. پہلے ہی ان کے گھر کے باہر ورکر اکٹھے ہیں. دوسرا، منی بجٹ جو دیا ہے اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، اور اس طوفان میں اگر حکومت کے اندر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ان حالات میں اگر گرفتاری کی کوشش کی گئی تو اس سے کہیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ پیش ہے. تو یہ حالات ہیں حکومت کے. حکومت کمزور وکٹ پر ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی اس طرح سے عمران خان کو ڈیل نہیں کر رہی جس طرح سے پہلے ماضی میں اپنے جو ان کے باغی جو ہوتے تھے، جو ان یا جو ان کے کنٹرول سے نکل جاتے تھے، جس طرح سے ان کو ڈیل کرتی تھی، جیسے بے نظیر کو ڈیل کرتی رہی ہے، جیسے نواز شریف کو ڈیل کرتی رہی ہے، اس طرح سے اب وہ عمران خان کو ڈیل نہیں کر پا رہی. غالباً اس کی بنیادی وجہ بھی یہی حالات ہیں. لیکن عمران خان اس ساری صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ انہیں وہ گرفتار کر نہیں سکتے، اور یہاں سے نکلنا جو ہے وہ انہیں بھی سوٹ نہیں کرتا. میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی فیکٹر ہے جو نہیں وہ باہر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو وزیر آباد کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کافی زیادہ خان صاحب جو ہے وہ انہیں خوفزدہ کیا گیا ہے ان کے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے بھی کہ آپ ٹارگٹ ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے جس کو لے کر وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. لیکن سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی کمزوری ہے جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں یہ معاملہ جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح تو لگے گا، اور جو ان کی ایک کیمپین ہے کہ انتخابات کروائے جائے. اگر حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی رہی اور اسی طرح کے مشکل فیصلوں میں اگر وہ الجھی رہی تو پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان کی وہ جو مہم ہے الیکشن کروانے کی، اس کے آگے بھی کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور انہیں دوبارہ انتخابات کی طرف بہرحال جانا پڑے گا. سونر اور لیٹر انتخابات کروانے پڑیں گے، اور مجھے اب ان چیزوں میں وقتی طور پر کل کا کیا بنتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وقتی طور پر مجھے وہ پارلیمنٹ کو 6 ماہ یا 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کی جو باتیں تھیں ان میں بھی اب لگتا ہے کہ اب جان نہیں رہی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ انہیں جو ہے جلد انتخابات کی طرف جانا پڑے. اور یہ بہرحال آنے والے دن جو ہیں بہت ہی فیصلہ کن ہیں، بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ہیں، جس میں حکومت کہاں کھڑی ہے اور عمران خان کہاں کھڑے ہیں، وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. یہ بہرحال بہت جلد اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.